بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس چیز کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، وہو کل مفعول، اور وہ ہر وہ مفعول ہے حذف فاعلہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، واقیم ہوا اور اس کو قائم مقام کیا گیا ہو اس کے، واقیم ہوا مقامہ اور اس کو قائم مقام کیا گیا ہو فاعل کے، نحو جیسے ضرب زید، مارا گیا زید۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل ہر وہ مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، جیسے ضرب زید، مارا گیا زید۔ یہاں پر زید نائب فاعل ہے، اس کے فاعل یعنی ضربہ کے فاعل کو حذف کر دیا گیا اور زید جو نائب فاعل ہے اس کو مفعول کے قائم مقام کر دیا گیا۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل ہر وہ مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، ضرب زید، اس میں زید نائب فاعل ہے، یہاں پر فاعل کو یعنی مارنے والے کو حذف کر دیا گیا ہے اور زید نائب فاعل کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ وحکمہ اور نائب فاعل کا حکم فی توحید فعلہ، اس کے فعل کو واحد لانے میں، و تثنیتہ اور اس کو تثنیہ لانے میں، و جمعہ اور اس کو جمع لانے میں، و تذکیرہ و تانیثہ اور اس کو مذکر لانے میں اور اس کو مؤنث لانے میں، علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اس قیاس پر ہے کہ جو تم نے جان لیا فاعل میں۔ نائب فاعل کا حکم بیان کیا کہ نائب فاعل کا حکم فعل کو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث لانے میں ایسے ہے جیسا کہ فاعل میں گزرا ہے، یعنی اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل مجہول کو ہمیشہ واحد لائیں گے، خواہ نائب فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ واحد ہو جیسے ضرب زید، تثنیہ ہو جیسے ضرب الزیدان، جمع ہو جیسے ضرب الزیدون۔ اور اگر نائب فاعل ضمیر ہو، نائب فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو، تو نائب فاعل واحد کے لیے فعل مجہول واحد، تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا۔ واحد کی مثال زید ضربا، تثنیہ کی مثال الزیدان ضربا اور جمع کی مثال الزیدون ضربوا۔ تو نائب فاعل کا حکم فعل کو واحد، تثنیہ اور جمع لانے میں فاعل کی طرح ہے، یعنی نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل مجہول کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، خواہ نائب فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ واحد ہو جیسے ضرب زید، تثنیہ ہو جیسے ضرب الزیدان اور جمع ہو جیسے ضرب الزیدون۔ اور اگر نائب فاعل ضمیر ہو تو فعل مجہول کو نائب فاعل اگر ضمیر ہو تو نائب فاعل واحد کے لیے فعل مجہول واحد، تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور جمع کے لیے فعل مجہول کو جمع لایا جائے گا۔ واحد ہو جیسے زید ضربا اور تثنیہ ہو جیسے الزیدان ضربا اور جمع ہو اس کی مثال الزیدون ضربوا۔ اور مذکر و مؤنث لانے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو دیکھیں گے فعل مجہول اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فاصلہ نہیں ہے تو فعل مجہول کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے جیسے ضربت ہند، اور اگر فاصلہ ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، جیسے ضرب الیوم ہند اور ضربت الیوم ہند۔ اور اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو تو پھر فعل مجہول کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، جیسے ہند ضربت، ہند ضربت، اس میں جو ضربت ہے اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے جو ہند کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو دیکھیں گے وہ اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے۔ اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی اس میں ظاہر ہو تو پھر دیکھیں گے کہ نائب فاعل اور اس کے فعل مجہول میں فاصلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر فاصلہ نہیں ہے تب تو فعل کو مؤنث لائیں گے، جیسے ضربت ہند۔ اگر فاصلہ ہے تو پھر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، جیسے ضرب الیوم ہند اور ضربت الیوم ہند، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر نائب فاعل مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، جیسے ہند ضربت، اس میں ضربت کے اندر ہی ضمیر ہے، نائب فاعل جو ہند کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے ضربت کو جو ہے واحد مؤنث لایا گیا۔ اور اگر نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر دیکھیں گے وہ مؤنث غیر حقیقی نائب فاعل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے۔ اگر اس میں ظاہر ہو،
اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے رؤی الشمس اور رؤیت الشمس دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو تو پھر ہمیشہ فعل کو مؤنث لائیں گے، جیسے الشمس رؤیت۔ اگر نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو دیکھیں گے وہ اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے۔ اگر اس میں ظاہر ہے تو پھر فعل مجہول کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، جیسے رؤی الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور رؤیت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج دکھائی دیا۔ اور اگر نائب فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہو تو پھر نائب فاعل جو فعل ہے اس کو ہمیشہ مؤنث ہی لائیں گے، جیسے الشمس رؤیت۔